بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایک فقیر اور ایک اللہ والی عورت کا، جسے تندور میں اس کے ظالم شوہر نے جلا دیا، اور اس کو جلانے کے بعد اس شوہر کا کیا انجام ہوا، یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہونے والا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک بار کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک منافق انسان رہتا تھا۔ وہ نہایت کنجوس تھا۔ اس کی کنجوسی اس قدر تھی کہ اپنے پڑوسیوں کا حق بھی ادا نہیں کیا کرتا تھا، اور نہ کبھی کسی کو کچھ دیتا تھا، بلکہ نیک دل پڑوسیوں کے گھر سے آئے ہوئے کھانوں کو آرام سے کھاتے ہوئے بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں دیتا، لیکن سب مجھے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، میری کتنی عزت کرتے ہیں۔ اس بات کا اس کو بہت غرور تھا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں۔ کنجوسی کا عالم حد سے بڑھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہر نعمت عطا کی ہوئی تھی تاکہ وہ ان نعمتوں میں سے صدقہ کرے، لیکن وہ ایسا کرتا ہی نہیں تھا۔ صدقہ خیرات کو ناپسند کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ ان غریبوں کو دے کر انسان اپنا پیسہ اور اپنا کھانا ضائع ہی کرتا ہے۔ یہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ہم ان کو کیوں دیں؟ اس کی نیک دل بیوی، جو لوگوں کی چھپ کر مدد کیا کرتی تھی، وہ اپنے شوہر کی اس عادت سے بہت پریشان تھی اور ہمیشہ اس سے چھپ کر غریبوں کو کھانے کا کچھ نہ کچھ دیا کرتی تھی، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ کنجوس نہیں تھی، اللہ والی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ اس کے عمل بھی ایسے تھے کہ ہمیشہ اللہ کی خوشنودی حاصل کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ پر اس کو اتنا بھروسہ تھا کہ اگر اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر بھی وہ کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہو تو پھر کیسے کوئی اس کے گھر سے بھوکا جا سکتا ہے؟ لیکن وہ ڈرتی تھی اپنے شوہر کی وجہ سے کہ اس کے حکم سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو بھی اس نیک عمل میں شامل کرے، لیکن شوہر اتنا ظالم تھا کہ اپنی بیوی کو اکثر مارتا پیٹتا تھا اور اس پر ظلم کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ میرے حکم کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کرو گی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ اس کے گھر میں ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ وہ کنجوس اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ بیوی نے سوچا کہ چلو جو یہ روٹیاں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں اس فقیر کو دے دیتی ہوں، یہ بہت بھوکا ہے۔ وہ جب فقیر کو روٹیاں دینے لگتی ہے تو اسی وقت وہ کنجوس آدمی گھر لوٹ آتا ہے۔ بیوی کو وہ 3 روٹیاں فقیر کو دیتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ وہ وہاں آ کر فقیر کو جھڑک دیتا ہے کہ اس گھر میں آنے کی کوشش نہ کرنا، یہاں سے کچھ بھی مانگنے کی ہمت نہ کرنا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور پھر گھر آ کر اپنی بیوی پر بہت غصہ کرتا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تم میری کمائی کو اس طرح لٹا رہی ہو، اگر تو نے کسی کو ہمارے گھر سے روٹیاں یا کچھ بھی دیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ نیک دل بیوی خاموشی سے سنتی رہتی ہے کہ شوہر نے تو قسم دے دی ہے۔ بیوی روتی ہوئی کمرے میں چلی جاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اے میرے اللہ، میں تو غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، تو نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے، کیا میں فقیروں کو 2 روٹیاں بھی کھانے کو نہیں دے سکتی؟ اب تو میرے شوہر نے قسم دے دی ہے، اب تو میں اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتی۔ اے اللہ، مجھے اور میرے شوہر کو معاف کر دے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک بار پھر کسی فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی،
اے بیٹی کھانے کو کچھ ہے تو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، 2 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، میں بہت پریشان ہوں، پریشان حال ہوں، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ وہ نیک عورت فقیر کی صدا سن کر تڑپ جاتی ہے، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے کہتی ہے اے میرے اللہ میں کیا کروں، اس وقت تیرا بھوکا بندہ باہر کھڑا ہے، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتی ہوں، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں، مگر میرے شوہر نے مجھے قسم دی ہوئی ہے، اب میں کیا کروں؟ دل میں خیال آتا ہے یہ تو ایک نیکی ہے، یہ ایک صدقہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، وہ فقیر اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ وہ عورت جلدی سے اٹھتی ہے اور 3 روٹیاں لا کر اس فقیر کو دے دیتی ہے۔ فقیر روٹیاں کھا کر دعا دیتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس بار اس کے شوہر نے اسے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالی مجھے معاف کرے اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہے۔ لیکن اس کا کنجوس اور جاہل شوہر ایک بار پھر اس کو دیکھ لیتا ہے اور گھر آ کر اس سے پوچھتا ہے وہ 3 روٹیاں جو گھر میں رکھی ہوئی تھیں وہ کہاں ہے؟ وہ نیک دل عورت جھوٹ نہیں بولتی بلکہ وہ سچ کہہ دیتی ہے کہ ایک فقیر آیا تھا، اس نے کھانا مانگا تھا، میں نے وہ 3 روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ شوہر کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تجھے میں نے قسم دی تھی کہ اگر تو نے کسی کو کچھ بھی کھانے کو دیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی، تو نے قسم توڑ دی ہے، یعنی تو چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں۔ بیوی فوراً کہنے لگی کہ میں نے صدقہ دیا ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تم نہیں مرو گے۔ وہ شوہر کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ بتاؤ مگر تجھے اب اس غلطی کی سزا ملے گی۔ وہ جلدی سے تندور کی جانب بڑھتا ہے اور تندور میں آگ لگا دیتا ہے، آگ فوراً لگ جاتی ہے اور تندور آنن فانن گرم ہو کر کھولنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے حکم دیتا ہوں اس اللہ کا نام لے جس کی خاطر تو نے صدقہ کیا ہے اور اس تندور کے اندر گھس جا اور اس آگ میں گھس جا۔ وہ نیک دل عورت کچھ نہیں کہتی بلکہ صبر شکر کے ساتھ وضو کرتی ہے اور تیار ہوتی ہے، نئے کپڑے پہنتی ہے اور زیور پہنتی ہے اور سج سنور کر تندور کے اندر گھسنے لگتی ہے۔ وہ کنجوس کہتا ہے کہ زیور تو اتار دے، یہ میری کمائی کے زیور ہیں جسے پہن کر تو تندور میں جانا چاہتی ہے، تو جلے گی مگر یہ زیور بھی جل جائیں گے، یہ میرے ہیں اور یہ میں تجھے لٹانے نہیں دوں گا۔ بیوی کہتی ہے آج میرے اللہ سے ملنے کا دن ہے، سج سنور کر جاؤں گی، اور کلمہ پڑھتی ہے اور تندور میں گھس جاتی ہے۔ وہ اوپر سے تندور کا ڈھکن بند کر دیتا ہے۔ وہ شوہر کہتا ہے کہ چل ٹھیک ہے تو بھی مر اور یہ زیور تو میں بعد میں نکال ہی لوں گا۔ 3 دن گزر جاتے ہیں۔ وہ شوہر سوچتا ہے کہ 3 دن گزر چکے ہیں، اب تو اس کی ہڈیاں بھی جل کر راکھ ہو چکی ہوں گی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور جو قسم توڑتی ہے وہ مجھے مارنا چاہتی تھی، اب تو خود راکھ بن کر اندر تندور میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ شوہر آ کر تندور کو کھولتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب اس نافرمان عورت کی ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی۔ جب وہ تندور کے اندر جھانکتا ہے تو وہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ اس کی بیوی تندور کے اندر صحیح سلامت ہوتی ہے، آگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ پھولوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ شوہر بیوی کو حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ بیوی اطمینان سے اٹھ کر باہر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میرے اللہ کا کرشمہ ہے جس نے مجھے بچایا ہے اور یہ میرا یقین ہے جو آج میں زندہ ہوں۔ وہ کنجوس ظالم شوہر اس تندور میں جھانکنے لگتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آگ نہ لگی اور یہ صحیح سلامت کیسے آ گئی۔ 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی اسے کچھ نہ ہوا۔ جیسے ہی وہ شوہر تندور کے اندر جھانکنے لگتا ہے اسی وقت اللہ کی قدرت
سے اس کا پیر پھسلتا ہے اور وہ تندور کے اندر گر جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسی وقت تندور میں آگ بھڑک جاتی ہے، وہ اس آگ میں جلنے لگتا ہے اور چیخنے چلانے لگتا ہے، مگر وہ آگ اتنی بھڑک جاتی ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کو نہ بچا سکی، اور وہ شوہر اس آگ میں جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خود ہی اسے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا اس کنجوس شوہر کے ساتھ کہ جہنم کی آگ اسے دنیا میں ہی مل گئی۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت جب جور مارتی ہے تو انسان کا غرور مٹ کر رہ جاتا ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایسا ہی ہوا اس نیک دل عورت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور صدقہ کرنے کی توفیق دے تاکہ آنے والی سب بلائیں ہم سے دور ہو جائیں، آمین۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔